تو اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے اللہ رسول کے فیصلوں پر چلنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے حساب سے کوئی نیا طرز زندگی وضع کریں گے تو اس کے لیے ہم الجھ جائیں گے، اور اگر ہمیں طرز زندگی وضع کر کے دیا گیا ہے اور طے کر دیا گیا ہے تو پھر ہمیں بڑے آسان ہمارے پاس طریقہ ہے، کتاب و سنت سے شریعت کے فارمولے نکالیں اور اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ نکاح کو نبی پاک علیہ السلام نے تب برکت والا کہا جب وہ آسان ہو، فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو آسان ہو۔ اور اگر بہت سارا قرضہ چڑھ جائے، اگر بہت ساری آزمائش ہو جائے، کتنے نکاح کے لیے لوگ اس لیے پریشان بیٹھے ہیں کہ نکاح مہنگا ہی بڑا کر دیا گیا، بہت مہنگی ہو گئی شادی، اس کے لیے 12 سال بچوں کے والد کو ملک سے باہر جدائی کاٹنی پڑتی، یہ مہنگی شادیاں کرنے کے لیے اپنے قریبیوں کے جنازے چھوڑنے پڑتے ہیں، بڑی ساری آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں جو دین رسول کریم نے عطا فرمایا ہے، صحابہ میں امیر ترین آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، امیر ترین بندے، لاکھوں دینار ان کے وصال کے بعد ان کے اہل خانہ کو ملے، امیر آدمی ہیں، لیکن دولت اتنی صاف ستھری ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے نماز بھی ادا کی ہے، حضور نے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سب کی دولت میلی کچیلی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں پر خدا کا خاص فضل بھی ہوتا ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فجر کی نماز کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑے ہوئے، اور جب سلام پھیرا تو ان کے سفید کرتے پر زرد رنگ کا داغ تھا۔ تو سفید کرتوں پر داغ جلدی نظر آتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، تو فرمانے لگے پھر اگر سفید کپڑے پہننے ہیں تو داغ تو لگے گا، اگر سب سے آگے بیٹھنا ہے تو پھر تو لوگ طائرانہ نظر ڈالیں گے، یہاں تے چٹی چادر لا دے نا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے داغ لگیندا ہی تے لوئی نو داغ نہ کوئی، پھر یہاں تو اس طرح آ جانا، کوئی دعویٰ نہ کرنے کی اور پارسائی کا، اور اگر تیرا دعویٰ دوسروں کو سمجھانے کا ہے، قائل کرنے کا ہے، عوام کو سمجھانے کا ہے، تو بڑے اچھے اچھے لیکچر دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، مذہبی آدمی ہو یا سیاسی ہو، تو پھر تو لوگ فوری طور پر تنقید بھی کریں گے، بھئی آپ کہہ رہے تھے تو کر کیوں نہیں رہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ بہرحال میں نے بات کو لمبا نہیں کرنا، سمیٹنا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سفید کرتے کو زرد داغ تھا، تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، اتنا امیر آدمی، اور جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے نہ کل نکاح کیا تھا، کل میری شادی تھی، تو وہ خوشبو لگائی تھی تو ذرا داغ رہ گیا ہے، یعنی اتنے امیر آدمی کی شادی گزر گئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا پورے مدینے میں۔ اور یہاں بھی جب انہوں نے کہا تو ایک بندے نے بھی نہیں کہا یار آپ نے بلایا ہی نہیں، یار آپ نے دعوت ہی نہیں دی، انہوں نے کہا میرا نکاح تھا، میں نے خوشبو لگائی تھی، کپڑے پر خوشبو کا داغ رہ گیا، تو حضور مسکرائے یعنی خوش ہوئے، اور فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ذبح کر لینا۔ تو تھوڑا سا چیزوں کو تھوڑا سا نارمل زندگی میں واپس لوٹیں، آزمائش والا وقت آتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ یوں کیمروں کے اندر بند ہو رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا اب تو وہ، میں ایک ڈاکٹر صاحب کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے لوگ سلیقے سے سو نہیں پاتے لہٰذا بیمار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں، وہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو کہ کوئی نیا کومنٹس تو نہیں آ گیا، جلدی کریں، وہ لائکس کا اور کومنٹس کا ایسی بیماری لگی ہے کہ وہ نیند لے گئی ہے۔ تھوڑا سا عام زندگی میں آئیں اور اللہ رسول کا ہر فیصلہ قبول کریں۔ 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ دین میں گنجائش ہے اچھے کپڑے پہننے کی، وہ جانتے تھے، اور سمجھدار آدمی تھے، جو آدمی مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے کیسر و کسریٰ کی سیاست پر نظر رکھتا ہے اور یہاں بیٹھ کر وہ سارے محکمے قائم کرتا ہے اور چھوٹے بچوں کے وظیفے شروع کرتا ہے اور پولیس اور فوج کے محکمے کو باقاعدہ ایک ترتیب دیتا ہے اور بہترین سیاسی شورا قائم کرتے ہیں جس سے تمام دینی اور سیاسی امور میں مشاورت ہو سکے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کی حدیث موجود ہے کہ اگر تمہارے پاس گنجائش ہو تو اچھے کپڑے پہن لو، لیکن انہوں نے اس چیز کو مشکل جانا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب لوگ
رواج بنا لیتے ہیں نا، غریبی ختم نہ ہوئی ہو تو لوگ رواج بنا لیتے ہیں تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہاں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر سارا ملک امیر ہو جاتا ہے تو کریں جو جس کا دل چاہے، لیکن جو بہت بڑا فرق ہے نا، ایک طرف مصیبت یہ ہے کہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل شارٹ ہو جاتا ہے ملک میں۔ مجھے ابھی دوست اپنی گاڑی میں لے آئے تو گاڑی ذرا بہت بڑی تھی، میرے سے تو خیر کافی بڑی تھی، تو میں انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ میں کنوں کنوں دساں کا میری نہیں، یہ تو بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اتنا ہی گزارا ہو جائے جتنی کہ انسان کی حیثیت ہے، اس سے زیادہ اڑنے سے ویسے بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، انسان تکلف محسوس کرتا ہے، لیکن وہ محبت کا معاملہ تھا، میں انکار نہیں کر سکا، بیٹھ گیا۔ اپنی زندگی کو، شب و روز کو اس طرح کا بنائیں کہ جس سے دوسروں پر بوجھ نہ بنے، آسان طرز زندگی ہو، آسان۔ میں سیلاب زدہ علاقوں میں وہاں گیا دوستوں کی اشک شوئی کے لیے، ایک نوجوان سے میں نے ملاقات کی، میں نے 2-4 باتیں ابھی شروع کی ہی تھیں کہ وہ یوں یوں کر کے میرے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب کیمرہ نہیں لائے ساتھ؟ کیمرہ کدھر ہے آپ کا؟ یہاں تو لوگ صرف وہ آتے ہیں ذرا تھوڑا سا نا 2 بول ان کے بھی مل جائیں، ذرا حد سے زیادہ قوم تو وہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ ساری یوٹیوبر بن جائے گی۔ خدا کے بندو واپس لوٹو، عام طرز زندگی جو حضور نے ہمیں عطا کی ہے۔ بات کو سمیٹتا ہوں، مشورہ ہوا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کہ حضرت عمر سے کہنا ہے نیا کرتا پہن لے، گنجائش بھی ہے، سہولت بھی ہے، 25-25 ہزار دینار مال غنیمت میں مل رہے ہیں اور سارے بانٹنے ضروری بھی نہیں، نیا کرتا لے لیں۔ اب تو اتنا پرانا ہو گیا تامت کہ وہ پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں۔ سب نے مشورہ کیا تو ایک صحابی کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے کہ عمر سے کہنا ہے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ انہوں نے کہا ایک بندہ ہے نا، کون؟ کہا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ حضرت عمر ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ حضرت مولا علی سے عرض کی آپ جناب عمر سے کہیے نا کرتا بدل لیں، نیا لے لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، پر میں فاروق اعظم کا مزاج جانتا ہوں، یہ بات جائز ہے جو تم نے کہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے نہیں یہ بات عمر سے کرنی۔ کہا پھر آپ بتائیں کوئی راستہ؟ تو کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، تو جناب عمر کے لیے اس جگہ پہ ہیں کہ حضرت عمر کو جو حکم دیں گی وہ مانیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا دیکھیں اماں جتنے وزراء نے، سفیروں نے ملنے آنا ہوتا ہے اور جناب عمر کی وہی کیفیت۔ حضرت عائشہ نے بلایا، دوڑے آئے۔ اگر بڑے بڑے ملکوں کے وزیر بھی آتے تو فرماتے نماز ختم ہوگی، وظائف سے فرصت ہوگی، غریبوں کی بات سنوں گا تو تم سے بھی مل لوں گا، لیکن سیدہ عائشہ کا پیغام گیا تو دوڑے آئے۔ کیوں؟ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے قابل احترام ہوتی ہیں، اور اصلاں نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ یہ حضور کا گھر ہے نا، دوڑے آئے اور پردے کے پیچھے بیٹھے۔ اماں جی کوئی حکم تھا؟ وہ صحابہ جو سفارشی تھے وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، پیچھے بات سن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کہا تھا اماں جی آپ کہیے گا، ہم نے نہیں سامنے آنا۔ تو سیدہ فرمانے لگی امیر المومنین، خیال ہے صحابہ کا کہ اگر آپ نیا کرتا لے لیں تو دین میں اجازت بھی ہے اور آپ گنجائش بھی رکھتے ہیں، حرج کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم کئی جگہوں پہ پہلے یہ بات کر چکے تھے کہ جب تک سب بھوکوں کو کھانا نہیں ملتا اور جب تک سب کے بدن ڈھانپ نہیں دیے جاتے تب تک نہیں۔ آج انہوں نے اس بات کا بھی اپنے جذبات میں اعادہ کیا اور فرمایا کیا؟ کہنے لگے اماں جی ٹھیک ہو گیا، آپ کا حکم آیا کرتا بدل لو تو شام سے پہلے لے لوں گا، ایک بات کی اجازت ہے؟ کہا فرمائیے۔ تو کہنے لگے یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، میں نبی کریم کے سامنے بھی یہی پہن کے جاتا تھا اور اسی طرح بیٹھتا تھا۔ ابو بکر صدیق بھی یوں ہی مجھ سے مشورے کرتے تھے۔ داڑھی سفید ہو رہی ہے، پھل پکتا جا رہا ہے، کسی وقت گر جائے گا، دل کرتا ہے وہیں کھڑا رہوں جہاں حضور نے ہمیں چھوڑا تھا، اگر آپ اجازت دیں
تو وہیں کھڑا رہوں ورنہ آج ہی لے لوں گا۔ یہ بات ختم ہوئی تو سناٹا بچھا گیا، دونوں جانب سے چپ لگ گئی۔ دیر کے بعد حضرت عائشہ کی ہجکی کی آواز آئی، وہ روئیں اور فرمانے لگی عمر بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی، پر جہاں آپ کھڑے ہیں آپ تو بالکل ہی ٹھیک ہیں، لہٰذا جیسے چاہیں ویسے وقت کو بتائیں۔ دوستو کوئی حرج نہیں ہے، جائز پیسے ہوں تو لمبے چوڑے بھی معاملات کریں، لیکن تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر ضرور دیکھیں۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، پیچھے بھی تو لوٹنا ہے نا۔ وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشاں، جب اس کے بچے شہر میں جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ پھر سمجھ آئی لوگوں کو کہ یہ سڑک کی اتنی مخالفت کاہے کو تھی۔ تھوڑا سا حضور کے ہر حکم کی پابندی کی کوشش فرمائیں، چیزوں کو دیکھیں۔ میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن زیادہ اچھی بات ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو نبی پاک نے فقیری کی ہے نا، یہ فقیری میں فقیری نہیں، یہ بادشاہی میں فقیری ہے۔ یہ جو حضرت صدیق اکبر نے فقیری کی ہے، یہ فقیری میں فقیری نہیں، یہ بادشاہی میں فقیری ہے۔ اور یہ جو حضرت عمر نے فقر کیا ہے، یہ بادشاہی کی فقیری ہے۔ یہ بڑی مزیدار ہوتی ہے، بڑی مزیدار۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، محبوب نے بادشاہی میں فقیری کی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اتنی خوبصورت، اتنی میٹھی، اتنی ٹھنڈی اس بزم نور کے لیے، سجانے والوں کے لیے، اور بالخصوص دولہا میاں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی برکتیں دے، ہر شر کو ان سے دور رکھے، ہر خیر انہیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ